عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس یدع عرشہ علی الماء، ابلیس شیطان جو ہے وہ اپنا پورا دربار، اپنا پورا تخت جو ہے وہ بچھاتا ہے پانی پر، سمندر پر وہ اپنا پورا دربار سجاتا ہے۔ ثم یبعث سرایا، سرایا پھر وہ کیا کرتا ہے، پورے لشکر کے لشکر بھیجتا ہے جہاں مطلب اس نے بھیجنا ہوتا ہے۔ سرایا سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ پوری جگہوں پر جہاں شیطان جاتا ہے وہاں وہ بھیج دیتا۔ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُمْ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، اب جب وہ ان کو بھیج رہا ہوتا ہے تو ان کو یہ بات بتا دی جاتی ہے کہ جو تم میں سب سے بڑا فتنہ بپا کر کے آئے گا وہ میرے قریب بیٹھے گا۔ جب ان کو ایک ٹاسک دے کر، ایک کام دے کر وہ روانہ کرتا ہے اپنے سارے چیلوں کو، تو وہ ان سب سے یہ کہہ دیتا ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ فتنہ پھیلا کے آئے گا وہ میرے اتنا ہی قریب بیٹھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب وہ فتنہ پھیلا کے سازشیں کر کے اب وہ دوبارہ ابلیس کے پاس آتے ہیں۔ ایک کہتا ہے فعلت کذا و کذا، میں نے یہ کام کر لیا، میں نے ایسے ایسے کر دیا، تو ابلیس اسے کہتا ہے ما صنعت شیئا، تو نے کچھ نہیں کیا۔ دوسرا، تو بھئی اپنی کارگزاری سنا، تو کیا کر کے آیا؟ پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس طرح وہ سب سے پوچھتا ہے۔ ثم یجیء احدهم فیقول، پھر ایک چیلا جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، وہ کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ و بین امرأتہ، میں نے دو میاں بیوی میں لڑائی کروا دی، میاں بیوی کے درمیان میں نے لڑائی کروا دی۔ اب جب وہ یہ جملہ کہتا ہے رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں فیدنیہ منہ، وہ اسے اپنے قریب کرتا ہے۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ جتنے وہ شیطان آئے ہوں گے وہ اپنی کیا کیا کارگزاری سنا رہے ہوں گے، کیا کیا کام کر کے آئے ہوں گے، لیکن یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں جدائی کروا دی، جو اس روایت کو بیان کرنے والے امام اعمش ہیں نا، وہ کہتے ہیں فَيَلْتَزِمُهُ، وہ اسے اپنے ساتھ چمٹا لیتا، تو صحیح کام کر کے آیا۔ اب وہ کہتا نعم انت، تو سب سے اچھا۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ قرآن کریم نے بیان کیا کہ جہاں شراب کی حرمت کا ذکر آیا وہاں فرمایا کہ انما یرید الشیطان، شیطان کا تو یہ ارادہ ہے کہ تمہارے درمیان دوری پیدا کرے، تمہارے درمیان عداوت ڈال دے، بغض ڈال دے اور تمہیں دور کر دے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ وہ رشتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے جو کچھ فرمایا، اسی لیے کہا گیا نا کہ اگر ان کے درمیان اگر آپ کو ذو معنی یا جسے ہم عرف عام میں جھوٹ کہتے ہیں، اگر وہ بھی بول کے ان دونوں کے درمیان صلح کروانی پڑے تو وہ بھی جائز ہے۔ کیوں؟ اس کا عمل جو ہے وہ شیطان ہے، تو وہ عمل شیطان کو کتنا پسند ہے، فساد ڈالنے کا، پھوٹ ڈالنے کا، کہ وہ اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیتا اور کہتا تو سب سے بہتر کام کر کے آیا۔ تو ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، شیطان کے فتنے سے محفوظ و معمون فرمائے۔